وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ IMF سے مذاکرات کا آخری راؤنڈ ہوا، ہر چیز سے باہمی طور پر اتفاق کیا گیا، کسی چیز پر ابہام نہیں ہے۔ نئے ٹیکسز لگانے کے لیے منی بجٹ لانا پڑے گا، 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے ہوں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کل رات تک ہر چیز کو باہمی طور پر طے کر لیا ہے۔ IMF سے کہا ہے کہ میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فنانشل پالیسی MEFP کی دستاویز ہمیں دے کر جائیں۔ معاہدے طے پانے کے بعد طریقہ کار کے تحت IMF کو تفصیل دینی ہوتی ہے۔ IMF سے مذاکرات کے بعد MEFP کا ڈرافٹ آج مل گیا ہے۔ اب پیر کو ورچوئل میٹنگ ہوگی جس میں چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم کو طلبی کا سمن جاری کر دیا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس حسن نے کیس کی سماعت کی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل بابر اوان اور پراسیکیوٹر پیش ہوئے۔ PTI چیئرمین کے وکیل بابر اوان کا کہنا تھا کہ عمران خان زخمی ہیں جس کے باعث پیش نہیں ہو سکتے۔ عمران خان کے وکیل نے طبی بنیادوں پر اپنے موکل کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی کی، جس پر عدالت نے کہا کہ عمران خان کی زمان پارک سے ایک ویڈیو جاری ہوئی جس میں وہ پیدل چلتے نظر آئے۔ عدالت نے بابر اوان سے مکالمہ کیا کہ آپ چیئرمین PTI کی مستقل ضمانت پر دلائل دیں، وہ 15 فروری کو آئیں یا نہ آئیں، ہم ضمانت پر فیصلہ دیں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ شیخ رشید احمد نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست جمع کروائی ہے۔ اس سے قبل سیشن کورٹ نے شیخ رشید کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ ضمانت کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ آصف زرداری کے خلاف بیان پر مقدمہ درج کیا گیا جو متاثرہ فریق کی جانب سے کمپلینٹ پر نہیں بلکہ کسی اور شخص کی شکایت پر درج کیا گیا۔ درخواست گزار نے کہا کہ جیل میں ہوں، اب مزید کسی تفتیش کے لیے پولیس کو میری ضرورت نہیں، ضمانت میں چل کے جمع کروانے پر اختیار ہوں۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ضمانت پر رہا کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں الیکشن کرانے کے لیے دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری IG پنجاب بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر IG پنجاب عثمان انور نے کہا کہ مجھے کیس کا پس منظر معلوم نہیں، الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمل کریں گے۔ IG پنجاب کے بیان پر عدالت کا کہنا تھا کہ ہمیں بس آپ کی یقین دہانی چاہیے تھی، اب IG پنجاب جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ اس دوران چیف سیکرٹری نے بھی عدالت کو یقین دلایا کہ ہم عدالت اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے پابند ہوں گے، جس پر عدالت نے چیف سیکرٹری کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ دوران سماعت PTI کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ چیف سیکرٹری اور IG نے فرائض انجام دینے کی یقین دہانی کرائی ہے، اب صدر الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں کیونکہ الیکشن کی تاریخ نہ دینے کا معاملہ خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ گورنر صدر الیکشن کمیشن نوٹیفکیشن کے ذریعے الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں، اس پر خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ترکیہ میں زلزلے کے متاثرین کی امداد کے لیے سامان کی بڑی کھیپ روانہ کر دی اور کہا کہ پاکستان مشکل حالات میں کبھی ترکیہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ لاہور ایئرپورٹ پر ترکیہ کے لیے امدادی سامان بھیجنے کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یقین ہے کہ ترک اور شام کے عوام اس مشکل وقت سے جلد نکلیں گے۔ جس دن یہ سانحہ ہوا، ترک صدر سے بات کی اور تعاون کا یقین دلایا۔ اسی رات پاک آرمی کی ٹیم ترکیہ روانہ کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں ترکیہ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، ترک بھائیوں کی امداد کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ترکیہ کے عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، ہر طرف زلزلے سے ہولناک مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ ترکی اور شام کے لوگ دلیری سے ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے نکلیں گے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ترکی اور شام کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپر ٹیکس کے تمام مقدمات یکجا کر کے اگلے ہفتے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس کے نفاذ سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ FBR کے وکیل نے کہا کہ سپر ٹیکس کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا حتمی فیصلہ آ گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے پر عمل درآمد 60 دن کے اندر معطل کیا ہے۔ وکیل کمپنیز نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد FBR کی درخواستیں غیر مؤثر ہو چکی۔ وکیل فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ عدالت 50% سپر ٹیکس کی ادائیگی کا حکم نہیں دے سکتی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگلے ہفتے اس کیس کو مقرر کر دیتے ہیں۔ FBR سپر ٹیکس کیس میں اچھی نیت سے آیا ہے۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ ابھی میں FBR کی وکالت کر رہا ہوں، ملک اگر دیوالیہ ہوا تو فیڈریشن کی نمائندگی بھی کروں گا۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہو رہا، ہر ایک کو ملک کے مفاد کے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت فارن کرنسی کی بیرون ملک اسمگلنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ سینیٹر شیری رحمان نے تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں ڈر ہے کہ استعفوں اور اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد ان کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان کو صرف اپنی ڈوبتی سیاست بچانے کے لیے پارلیمنٹ کا سہارا چاہیے۔
سینیٹر شری رحمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ تحریک انصاف نے 8 ماہ قومی اسمبلی سے استعفے منظور کرانے پر زور دیا۔ عمران خان نے بلند و بانگ دعوے کیے کہ وہ اس اسمبلی کو تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا وہ اس میں واپس نہیں جائیں گے، مگر استعفے منظور ہونے کے بعد ان کو پارلیمنٹ کی یاد آ گئی۔ معروف شاعر، ادیب، ڈرامہ نگار و کالم نگار امجد اسلام امجد 78 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ امجد اسلام امجد کے اہل خانہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا انتقال دل کا دورہ پڑنے کے باعث ہوا۔ ان کی نماز جنازہ آج بعد از نماز عشاء ڈیفنس مسجد میں ادا کی جائے گی۔ امجد اسلام امجد 4 اگست 1944 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1964 میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو پاس کیا اور درس و تدریس سے منسلک ہو گئے۔ اگست 1975 میں امجد اسلام امجد کو پنجاب آرٹ کونسل کا ڈپٹی ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے اردو سائنس بورڈ اور چلڈرن لائبریری کمپلیکس سمیت متعدد سرکاری اداروں میں سرکردہ عہدوں پر ذمہ داریاں نبھائیں۔ ریڈیو پاکستان سے بطور ڈرامہ نگار چند سال وابستہ رہنے کے بعد امجد اسلام امجد نے پی ٹی وی کے لیے کئی سیریلز لکھی، جن میں برزخ، عکس، ساتواں در، فشار، ذرا پھر سے کہنا، وارث، دہلیز، آنکھوں میں تیرے سپنے، شہر در شہر، پھر یوں ہوا، سمندر، رات، وقت، اپنے لوگ یہیں کہیں شامل ہیں۔